हम दुश्मनों का एक और वार। बिशाम में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हुए। ISPR का कहना है गवादर, तुर्बत और अब बिशाम समेत दहशतगर्द हमलों की हालिया लहर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश है। बाज गैर मुल्की अनासिर अपने जाती मफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मदद और उसकी हौसला अफजाई में मुलव्वस है। मकसद स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों और शराकतदारों, खास तौर पर चीन के साथ इख्तलाफात पैदा करना है। पूरी कौम चीनी बाशिंदों के साथ और इस हमले की भरपूर मसम्मत करती है। वाक़े में जाबहक चीनी बाशिंदों के ड्राइवर की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारतखाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात, शांगला हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। जिम्मेदारों को ढूंढ कर करार वाकई सजा देंगे। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को हरगिज कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दी वाक़े के बाद चीनी बाशिंदों और इंजीनियर्स की सिक्योरिटी पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन बरादराना ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त। अजीम दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने देंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और अता तारड़ भी साथ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बशाम दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। कहा हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले मुंह की खाएंगे। बिलावल भुट्टो, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी दहशतगर्द हमले की शदीद मुजम्मत। कहा चीनी बाशिंदों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कौम चीनी बाशिंदों के गम में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान से हमले की मुकम्मल तहकीकात करके हमलावरों को सजा देने की दरख्वास्त की है। तर्जुमान चीनी सिफारतखाने का बयान इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशा है दोबारा ऐसे वाकयात ना हो। पाकिस्तानी इदारों से मिलकर इस किस्म के वाकयात से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गईं जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतारने हैं। कब तक कर्ज के सहारे जिंदगी गुजारेंगे? जिस मुल्क की मईशत मजबूत हो आवाज भी उसी की सुनी जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा PIA की निजकारी के बहुत करीब हैं। एयरपोर्ट्स भी आउटसोर्स किए जा रहे हैं। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते खजाना नहीं भर सकता। कर्जों के अंबार है। रमजान के बायस इस तकरीब में कर्ज के पैसों से चाय नहीं पिलाना पड़ी। तकरीब में बड़े टैक्स देने वालों में अवार्ड्स तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा जिन्हें आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उन्हें ब्लू पासपोर्ट भी दिया जाएगा। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले को पाकिस्तान को एजाजी सफीर का दर्जा भी दे रहे हैं। FBR में इस्लाहात बहुत जरूरी हैं। टैक्स लीकेजेस रोकने के लिए एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा डिजिटलाइजेशन सिर्फ महसूलात में इजाफे और शफाफियत के लिए नहीं बल्कि FBR पर टैक्स देने वालों का एतमाद कायम करने के लिए भी जरूरी है। मुख्तलिफ कारोबारों को सब्सिडीज देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर खजाना ने टैक्स देने वालों को हीरो करार दिया। IMF की नए प्रोग्राम के लिए जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इत्तलाक की डिमांड। आलमी मालियाती इदारे का FBR के निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। FBR ने सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए मुअस्सर इक़दाम नहीं किए। IMF का कहना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुदकार सिस्टम का इत्तलाक किया जाए। निज़ाम इख्तियार न करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। वज़ीर आज़म का मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की निजकारी और तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। इजलास में निजकारी मंसूबे को स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का नाम दिया गया।
بورڈ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ طریقہ کار کو حتمی شکل دے گا۔ ذرائع کے مطابق جن ملازمین کی سروس 4 سال رہ گئی انہیں ریٹائرڈ کرنے کی تجویز۔ پی آئی اے بورڈ اکتوبر 2023 سے غیر فعال تھا۔ وفاقی کابینہ نے چند دن قبل پی آئی اے کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری دی۔ اسٹاک مارکیٹ میں قومی ایئر لائنز کے شیئرز پر لاک لگ گیا، خریداری کا زبردست رجحان۔ ہماری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا۔ نواز شریف کی فیصل آباد ڈویژن کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے گفتگو، کہا سب مل کر پاکستان کو دوبارہ اپنے مقام پر لائیں گے۔ 1-2 سال مشکل ہیں، اس کے بعد بہتر وقت بھی ضرور آئے گا۔ قبضہ کرنے والوں نے ملک کے ساتھ جو کیا سب نے دیکھا، نون لیگ کو اب اپنی سیاسی میراث حاصل کرنی ہے۔ سائفر کیس بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کا بہانہ ہے، بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا سائفر وہ کیس ہے جس میں ایک گواہ سامنے آیا، بولے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف بے بنیاد کیس بنائے گئے، بانی پی ٹی آئی کا جینا مرنا ملک کے لیے ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کا کیس، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث آج کوئی کارروائی نہ ہو سکی، سماعت کل تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، احتساب عدالت میں مزید گواہوں کے بیانات قلم بند۔ پرویز الہی اور منس الہی کو ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپلیٹ ٹریبیونل نے پی پی 32 سے چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ منس الہی کے کاغذات نامزدگی پی پی 158 سے منظور کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس شاہد بلال نے لکھا، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی پولیس کو نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کل جواب طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کے وکیل نے بتایا، آئی جی اسلام آباد نے سیکیورٹی تھریٹس کو وجوہات بنایا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، جو بھی آپشنز ہوں گے ان کو کل دیکھ لیں گے۔ ایچسن کالج لاہور کے پرنسپل کے استعفے کے خلاف طلباء اور والدین کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج، شہباز شریف سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گورنر پنجاب نے پرنسپل تھامس سے مائک کی 28 روز کی ایکس پاکستان لیو منظور کر لی۔ ذرائع کے مطابق پرنسپل اپنا استعفیٰ واپس لینے پر تیار، 1 سال کی توسیع کا بھی تقاضا، حکومت کا تھامس سے مائک کو توسیع نہ دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر راحہ چیمہ کا گورنر پنجاب کو خط لکھا، میرے بچوں کی فیس معاف نہ کی جائے، فیس معافی کی پالیسی واقعی بچوں کے لیے جاری رکھی جائے۔ راحہ چیمہ کی بچوں کی فیس معافی کے معاملے پر پرنسپل ایچسن کالج اور گورنر پنجاب میں تنازع شروع ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، گندم خریداری اور دیگر امور پر پالیسی سازی کے لیے وزارتی کمیٹی قائم، نقل روکنے کے لیے امتحانی مراکز میں کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ، اے ایس پی شہربانو نقوی کو قائد اعظم پولیس میڈل دینے کی سفارش، وفاق کو بھیجنے کی منظوری، مریم نواز کی بائک پر سیفٹی گارڈ لگانے کی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ ذمہ داری پوری کرنے پر کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی، اپنی ڈیوٹی کریں، کسی سے مت ڈریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹرینی سب انسپیکٹر یاسر نصیب سے ملاقات، کہا ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو یا چیف منسٹر ہو، قانون سے بڑا کوئی نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اس بات پر دل چھوٹا نہ کریں۔ ایم پی اے کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ لاہور میں نون لیگی ایم پی اے نے روکنے اور تلاشی لینے پر سب انسپیکٹر یاسر کو سرعام معافی مانگنے کے لیے کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اظہار۔
رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے اقدامات کو بہتر بنانے پر متفق۔ جینوئن وجوہات ہونی چاہیے، اسٹیٹ یا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو بات الگ ہے۔ ایکس اظہار رائے کا پلیٹ فارم ہے، بہت لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر ریمارکس۔ کہا جو کچھ لکھا جاتا ہے شاید کسی کو پسند نہ آتا ہو، عدلیہ پر بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے، کسی قاعدے قانون کے تحت ہی آپ قدغن لگا سکتے ہیں۔ عدالت نے وزارت داخلہ کے مجاز افسر کو 3 اپریل کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ قید پانے والے مجرموں کو 23 سال بعد ریلیف دے دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا پولیس مقابلے میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ یہ کیسا پولیس مقابلہ ہوا، 3 اہلکار مر گئے لیکن گرفتار ملزموں کو خراش بھی نہیں آئی۔ انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی ختم۔ 2001 میں مجرموں کو دوست اغوا کرنے اور چکوال پولیس پر فائرنگ کے الزام میں 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں آج اس سیکریٹریٹ میں اپنے محترم ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ جے یو آئی کی بڑی وکٹ گر گئی، سینیٹر طلحہ محمود کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ اسلام آباد میں پی پی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ سینیٹر طلحہ محمود نے کہا 1 ہفتہ قبل صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی، پیپلز پارٹی کے وفد نے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی۔ فیصل کریم کنڈی بولے طلحہ محمود کی پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایوان بالا کی 48 سیٹوں پر انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں خواتین کی 2 نشستوں پر امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کر دی۔ پیپلز پارٹی کی فائزہ احمد اور نون لیگ کی انوش رحمان کا نام شامل۔ سنم جاوید اور بشرا انجم بٹ بھی سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان سے حلف نہ لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث۔ احمد خان بھچر نے کہا اے ٹی سی میں پولیس نے فسطائیت کی انتہا کر دی۔ ڈی ایس پی نے مجھے کہا کیوں آئے ہو، آپ کو بخشی خانے میں بند کر دوں گا۔ کیا پی ٹی آئی ورکرز کو ملنے کی بھی اجازت نہیں؟ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے تحریک استحقاق جمع کرانے کی تجویز دے دی۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان بولے پولیس افسر کو شو کاز جاری کر دیا، اب وہ تحریری جواب دیں گے۔ یہ تو کورٹ روم تک چلے گئے، ہمیں تو عدالت کے احاطے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ کاروباری ہفتے کا دوسرا روز 100 انڈیکس میں 380 پوائنٹس کا اضافہ، سرمایہ کاروں نے 54 ارب روپے منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید تگڑا، انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 8 پیسے میں بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 6 پیسے کم ہو کر 280 روپے 67 پیسے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا 6 ڈالر فی اونس مہنگا۔ پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1200 روپے اضافے کے بعد 2,29,400 روپے ہو گئی۔ مہنگائی سے عام آدمی کا برا حال، رہی صحیح کسر گرا فروشوں نے نکال دی۔ لاہور میں پیاز کی سرکاری قیمت 190 روپے کلو، 250 میں فروخت۔ 115 روپے کلو والا پیاز 150 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ 595 روپے کلو والا لہسن 750 روپے میں بکنے لگا۔ ادرک کی سرکاری قیمت 515 روپے، 680 روپے کلو فروخت۔ ہری مرچ، لیمو اور آلو کی بھی طے شدہ ریٹ سے زائد وصولی۔ پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور، 325 روپے کلو والا سیب 400 روپے کلو بکنے لگا۔ کیلے، انار، خربوزہ اور دیگر پھل بھی مہنگے داموں فروخت۔